جہاں آج اچھی باتیں ہوئی ہیں وہاں دوبارہ کچھ تنقیدی بیانات بھی آئے ہیں. عمران خان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ پاکستان سری لنکا جیسی صورتحال پاکستان میں بننے والی ہے, اور عمر ایوب نے قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑا سخت بیان دیا ہے. سنوائیے گا انہوں نے کیا کہا. رپورٹس ہمارے پاس ہی ہیں. چیف الیکشن کمشنر اس کو انلیگل حکومت کمپنسیٹ کر رہی ہے, اس کو بھیج رہی ہے ایز ایمبیسڈر ٹو کینیڈا, پر اس پہ جو ڈیل سویٹنر ہے یہ ہے کہ تم نے ڈیلیور کرنا ہے. اور وہ ڈیلیوری کیا ہے کہ تم نے پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے زیادہ سیٹیں اس پہ ری کاؤنٹنگ کر کے جھرلو پھیرنا ہے, جس طرح کے فارم 47 پہ پھیرا گیا تھا. زرتاج بی بی, یہ جو 45-47 والا تنازع ہے یہ ابھی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہے, اور میرے خیال میں تھوڑے دنوں میں سپریم کورٹ کے سامنے بھی آ جائے گا, تو یہ معاملہ کھل جائے گا کہ کیا ہونا ہے, ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی. لیکن آج عمر ایوب نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ بھی ایک خطرناک نشانی ہے کہ کچھ حلقوں کی ری کاؤنٹنگ کر کے کچھ لوگ مزید حرفات دیے جائیں. کچھ ایسی کریڈیبل انفارمیشن ہے یا جسٹ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ؟ نہیں ملک صاحب, اگر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہوتی تو پہلے بھی جب خدشہ ظاہر کیا تھا کہ نگران وزیر اس کو پنجاب کو جو چیف منسٹر تھے ان کو یہ لوگ عہدہ دے دیتے. ہمیں تو یہی کہا تھا اور ہمیں آئین میں بھی یہ پتا تھا کہ جب آپ کی نگران حکومتیں ہوتی ہیں وہ نیوٹرل ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے سوال اٹھا رہی تھی کہ جب سے نگران یہ حکومتیں ہیں اور اسپیشلی پنجاب کے اندر جو ظلم پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہمارے نمائندوں کے ساتھ ہوا ہے, آر او کے دفتر کے سامنے ہمارے پروپوزر اور سیکنڈر جو ہے وہ ابڈکٹ ہوئے, ہمارے اوپر اتنی ایف آئی آر کی گئی کہ ہمیں آر او کے دفتر ہی جانا مشکل ہو گیا تھا. اور یہ سب انتظامیہ جو آپ کے سامنے ابھی ان کو انٹیریئر منسٹر لگا دیا گیا, اور تب بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اگر آپ ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو کس چیز کی وفا کے بدلے آپ ان کو دے رہے ہیں, پہلا کویسچن. اب دوسری بات یہ کہ یہ جو عمر ایوب صاحب نے ہمارے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, اب جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ فلور کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں آگے جو ہے وہ ایمبیسڈر بننا چاہتے ہیں, دیکھیں ملک صاحب یہ سلسلہ رک جانا چاہیے. یا تو پھر آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ملک کے اندر نگران حکومتیں نہیں چل رہی ہیں اور موجودہ بھی نگران ہی ہیں اور ان کو جو یہ پورٹ فولیو دے گئے یہ کسی چیز کے صلے میں دیے گئے ہیں. اگر کسی چیز سے کے صلے میں نہیں دیے گئے ہیں, اگر پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے سلسلے میں نہیں دیے گئے, میں ایف آئی آر کے آپ کی ایگزامپل دیتی ہوں. ابھی آپ نے وہ پہلے کہا راجہ صاحب سے بھی آپ نے پوچھا کہ علی امین صاحب نے وزیر اعظم کو کہا کہ جن کے اوپر 9 مئی کی زبردستی کہ آپ نے ایف آئی آر ڈالی میں ان کو ختم ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان کے اندر موجود تھی, لیکن مجھے 17 دسمبر کے بعد سائملٹینیسلی لاہور, گجرانوالہ, فیصل آباد, اسلام آباد, پنڈی, سرگودا, سیالکوٹ, میاں والی, ہر جگہ مجھے جو ہے وہ نامنیٹ کر دیا گیا 9 مئی کے حوالے سے. اچھا مجھے تو کیا گیا کیونکہ میں ایک ایکس پارلیمنٹیرین اور ایکس منسٹر بھی, اور میں نے خان صاحب کا نہ ساتھ چھوڑا ہے نہ میں چھوڑوں گی. میں ہمیشہ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے وفادار رہوں گی. میں نے اغوا برائے بیان نہیں دینا تھا, میری سیاست ہی عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ہی ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ اس میں میرے ہسبینڈ کو کیوں نامنیٹ کیا گیا؟ یعنی کہ ملک کے اندر ایک ایف سی آر تھا کہ ایک بندے کو سزا دی جاتی تھی, انگریز کیا کرتا تھا کہ اس کے پورے خاندان کو اٹھا کے سزا دے دیتا تھا. اگر جس نے جرم کیا یا نہیں بھی کیا وہ نہیں مل رہا تو انگریز سرکار نے ڈی سی نے کہہ دیا آپ یوں کریں کہ اس کے سارے خاندان کو اٹھا لائے, باپ بھائی سارے کے سارے جو ہیں وہ اس وقت ان کے اوپر دہشت گردی یا جو بھی مجرم ہوتا تھا ڈبل سزائیں بھی دی جاتی تھی. کیا پورے پنجاب میں, کیا پورے پاکستان میں ایف سی آر کو جو ہے وہ کر دیا ہے؟ یعنی کہ پچھلے لوگوں کو جنہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر ظلم ڈھایا آپ ان کو بڑے بڑے عہدے دیتے جا رہے ہیں, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اپنے الیکٹڈ نمائندے ان کو کیوں نہیں ملتے؟ پاکستان اگر پی ایم ایل این کو جو میں کہہ رہی ہوں زبردستی حکومت مل ہی گئی ہے عوام کے مینڈیٹ کو پٹاخہ مار کے, تو کیا ان کی اپنی صفوں میں کوئی لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ کسی کو ایمبیسڈر بنا دیا جائے, یا کوئی ٹیکنیکلی کوئی اتنا لائق بندہ نہیں ہے جو بن سکے؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں, یا ان کے اپنی صفوں میں کوئی ایسے بندے نہیں جن کو منسٹر جو ہے وہ بنا دیا جائے؟ کیا ان کو صرف فارم 47 والے یا باہر والے یا پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ ملتے ہیں جن کو انہوں نے جو ہے وہ مظالم ڈھانے کے بعد لیجیٹیمیٹ کر دینا کہ ہم آپ کو وزیر مشیر اور منسٹر بنا دیتے ہیں؟ تو یہ ہمارے بڑے کنسرن ہیں اور خان صاحب کے لحاظ سے بھی ہمارے بڑے کنسرن ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایف آئی آر کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے. پورے پاکستان کو اور پنجاب کو جو ایف سی آر میں چینج کر دیا ہے کہ اگر زرتاج گل نہیں ملتی تو اس کے فادر ان لا کو, اس کے بھائی کو یا اس کے ہسبینڈ کو یا اس کے گھر والوں کو جو ہے آپ سزا کے طور پر ان کو بھی ایف آئی آر میں ڈال دو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ. اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے. اتنے ہمارے ورکرز اور خواتین جو اس وقت جیلوں کے اندر ہے, کیوں نہیں ضمانت ہوتی؟ ایک ضمانت ہوتی ہے, دوسروں کو باہر نہیں آنے دیتے. تیسرا یہ کہ اپنی پارٹی کے اندر پولیٹیکل لوگوں کو ڈھونڈیں. میں پہلے دن وزیر اعظم صاحب جو ہے یہاں پہ تشریف لائے ہیں وہ کرنے کے لیے, اسپیچ کرنے کے لیے. آپ یقین کریں ملک صاحب ان کے ارد گرد جو ہیں وہ سارے کے سارے لوٹے کھڑے تھے, ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے.
ان کے اپنے ان کو نمائندے نہیں ملتے. جب پولیٹیکل ورکر کسی دوسرے پولیٹیکل ورکر کی ہمیشہ عزت کرتا ہے جو اس پارٹی کا نمائندہ ہوتا ہے. جتنا مرضی ہمارا اختلاف ہو جائے, پی ایم ایل این کا, پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا, اوریجنل لوگ جو اوریجنل کارکن ہوتے ہیں ہمیشہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم کے ارد گرد سارے کے سارے لوٹے اور بالٹیاں, اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ مریم نواز صاحبہ کے الفاظ ہے کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم کے اندر ہوتی ہے, وہ سارے کے سارے جب شہباز شریف کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں اور انہیں کو ہی آپ جو ہے وہ پورٹ فولیو دے رہے ہیں.